السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قیامت کی علامات کیا ہوں گی اور قیامت کا ظہور کب ہوگا۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور قیامت کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے حضرت محمد کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں پتہ، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، عورت کو اپنا مالک جننا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں میں پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ اور وہ علامات کیا ہیں جن میں رسول اللہ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا اور کھلم کھلا زنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو فتنے قیامت کے قریب ہوں گے اس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، اس قسم کی احادیث جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فتنوں کی طرف اشارہ کیا کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی طرح تند و تیز ہوں گے جو دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، یعنی جہنم کی طرف، کہ انسان اتنی بدعملی میں کا شکار ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں جا گرے گا۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ لوگ دولت کے بدلے اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیاں جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں کا آغاز شام میں دمشق کے مقام عماق یا دابق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگوں سے ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ معرکہ روم سے پہلے حضرت امام مہدی حضرت محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح موعود دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگیں گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال پھینکے گی، قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا، آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر
معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ ضعیف ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، وہ اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو وہ جہنم میں ڈال دے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، لہٰذا جو اس صورتحال سے دوچار ہوا ہے اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے۔ دجال بڑی تیزی سے 40 دن کے اندر ساری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے بہت سی جنگیں ہوں گی۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری معرکہ لڑنے کو تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر لیے گا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، شدید جنگ ہوگی، دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کر ڈالیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ یہودی ہے، یہ یہاں چھپا ہوا ہے، اسے آؤ اور قتل کر ڈالو۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت مسلمان باقی رہ جائے گا۔ ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ امن و سلامتی، اخوت اور خدا ترسی کا دورہ ہوگا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ اب میں اپنی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور چلے جائیں گے اور باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کی وہ دیوار کے جس میں جوج ماجوج قید ہیں ان کو باہر نکال دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ جھیل، شام کی جو سرحد پر واقع جھیل ہے اور جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے، وہاں پہنچیں گے جوج ماجوج اور اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ جوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے کہ اپنی دانست میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ جوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ کی قدرت سے خون آلود ہو کر نیچے زمین پر گریں گے۔ یہ دیکھ کر جوج ماجوج دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل
آسمان کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ اس عرصہ میں غلہ کی شدید قلت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ جوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایسی بیماری ہوگی کہ جس سے وہ سب کے سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے بھر جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اس عذاب سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے۔ جوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر وہ پرندے لے جائیں گے اور بدبو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ جوج ماجوج کے خاتمہ کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دورہ ہوگا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی۔ ایک گائے کا دودھ پی کر پورا قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ حسد، بغض اور کینہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی خیر و برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ فوت ہوں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ جو ہے وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ قبیلہ کہتان میں سے جہجان نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ کا خلیفہ بنے گا۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا علامات قیامت ہوں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔